یہ بات ان دنوں کی ہے جب میں نئی نئی کالج جانا شروع ہوئی تھی۔ میں ایک وڈیرے کی بیٹی تھی جسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور اپنے بابا کی لاڈلی تھی، اس لیے سب کے لاڈ پیار پر اپنا حق سمجھتی تھی۔ جو چیز مجھے اچھی لگتی تھی مجھے لگتا تھا یہ میری ہی ہے، اور چاہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہوتی میرے بابا مجھے ضرور خرید کر دیتے۔ ہمارے ہاں زنانے میں خاصے پردے کا اہتمام تھا۔ میں بیٹھ جاتی ہوئے برقع اوڑھتی تھی۔ ہمارے خاندان میں تو لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کا بھی کوئی رواج نہ تھا، لیکن یہ بے تکی اجازت مجھے بابا سے مل گئی تھی کیونکہ میں بابا کی لاڈلی تھی۔ مگر مسئلہ اب یہ تھا کہ بابا کا وفادار ڈرائیور بیمار تھا، اور اس کے علاوہ مجھے بابا کالج آنے اور لے جانے کے لیے کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے میری زیب و نثار میری جان ہے اور میں ہر ایرے غیرے پر اس کے معاملے میں بھروسہ نہیں کر سکتا۔ مجھے کالج جانے کی جلدی تھی کیونکہ میں پہلی بار خاندان میں سے کالج جا رہی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ڈرائیور بیمار ہو گیا۔ اس ڈرائیور نے اپنے بیٹے کو گاڑی چلانے کے لیے بھیج دیا۔ بابا نے تو پہلے یہ دیکھا کہ وہ نوجوان سا لڑکا ہے، مان نہیں رہے تھے، لیکن ڈرائیور نے کہا میرا بیٹا ہے، بے فکر رہیں، آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا بی بی صاحبہ کو۔ بابا صاحب نے ڈرائیور کو سخت نظروں سے دیکھ کر کہا، سوچ لو غفار، میری بیٹی میری جان ہے، اگر کسی نے آنکھ اٹھانے کی کوشش بھی کی تو انجام سے واقف ہو۔ لیکن وہ شخص بیماری کی وجہ سے نکاہت کا شکار تھا۔ کانپتے ہاتھ جوڑ کر بولا شکایت نہیں ملے گی۔ پھر میں اس ڈرائیور کے بیٹے کے ساتھ جانے لگی۔ صاف ستھری شلوار قمیض پہنے وہ نظریں جھکائے بس گاڑی چلانے پر ہی توجہ دیتا تھا۔ گاؤں سے شہر کا راستہ 1 گھنٹے کا تھا۔ 1 گھنٹہ مجھے چپ ہی بیٹھنا پڑتا تھا۔ اگر ڈرائیور خود ہوتا تو اس سے بات کرتی رہتی تھی کیونکہ وہ کافی عمر رسیدہ تھا۔ بچپن سے میں اس کے ساتھ آتی جاتی تھی، مجھے بیٹیوں کی طرح چاہتا تھا، اس لیے میں تکلفی سے بات کر لیتی تھی۔ دیکھنے میں وہ لڑکا کہیں سے ڈرائیور کا بیٹا نہیں لگتا تھا، خاصا سمارٹ اور خوبصورت تھا، لیکن تھا تو ڈرائیور کا بیٹا، ان پڑھ جاہل گوار سا۔ میں کچھ خاص توجہ نہیں دیتی تھی۔ ہوش تو میرے اس دن اڑے جب ہماری گاڑی کو بابا کے مخالفین نے گاڑی پر حملہ کر دیا۔ ان کا مقصد مجھے اغوا کرنا تھا۔ وہ 4 مسلح افراد تھے جو بندوقیں تانے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکلی تھی۔ اس لڑکے نے اپنی پسٹل نکالی اور ان لوگوں پر فائرنگ کر دی۔ 4 حملہ آوروں کو زخمی کر چکا تھا۔ اس کا نشانہ بہت پکا تھا اور ایک گولی بھی خالی نہ گئی، لیکن اس ہنگامہ آرائی میں پوری طرح سے ڈر گئی تھی، گھبرا گئی تھی۔ سیمی سی گاڑی کے نیچے بیٹھی تھی، اب وہ گاڑی کو بہت تیز رفتار سے چلا رہا تھا۔ جب ہم لوگ بہت دور نکل گئے تب اس نے مجھ سے پہلی بار مخاطب کیا، کہنے لگا بی بی صاحب آپ ٹھیک تو ہیں؟ ٹھیک سے بیٹھ جائیں، اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں اب بھی بدحواس تھی، لیکن میری نظر اس کے بازو پر پڑی تو اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے بازو پر گولی لگ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ سیدھا ہاسپٹل چلیں، لیکن وہ کہنے لگا پہلے مجھے بحفاظت میرے گھر پہنچا دے، اس کے بعد جائے گا۔ مجھے اس کی بات عجیب سی لگی۔ میں نے کہا تم مر بھی سکتے ہو، پہلے ہسپتال چل، لیکن وہ نہیں مانا۔ مجھے میرے محل اتارا۔ بابا مجھے ٹھیک دیکھ کر سکون میں ہوئے تھے۔ پھر اس لڑکے کے ساتھ کسی دوسرے ملازم کو بھیجا۔ مجھ پر حملہ ہوا تھا یہ بات بابا پہلے ہی جان چکے تھے۔ اس لڑکے نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچایا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ سا پیدا ہونے لگا تھا۔ 4 دن کے آرام کے بعد وہ ڈیوٹی پر پہنچ چکا تھا۔ بابا کو اس کے نمک حلالی سے خوشی ہوئی تھی۔ اس سے بابا نے اچھی خاصی رقم انعام کی صورت میں دی تھی، لیکن اس نے واپس کر دی، کہنے لگا یہ میرا فرض تھا، گولی بازو کے بجائے سینے پر بھی لگ جاتی تو آپ کی بیٹی کو بحفاظت گھر تک ضرور پہنچا دیتا۔ اس کی باتیں میرے دل کو چھونے لگی تھی۔ پھر ایک اور انکشاف اس کے بارے میں یہ کھلا کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اچھی نوکری کر کے اپنے حالات بدلنا چاہتا ہے۔ ڈرائیور کی نوکری اس کی عارضی ہے، اپنے والد کی بیماری کی وجہ سے کر رہا ہے۔ میرا دل جتنا اس کے بارے میں جانتا، میرا دل اس کی طرف مائل ہونے لگتا۔ وہ نظریں اٹھا کر بھی مجھے دیکھتا نہیں تھا۔ اب میرا دل چاہ رہا تھا کہ مجھ سے باتیں کریں۔ ایک بار میں نے اپنا نقاب ہٹا دیا۔ گرمیاں اپنے عروج پر تھیں، حالانکہ گاڑی کا اے سی چل رہا تھا، لیکن میں نے دانستہ اپنا چہرہ بے حجاب کیا تھا تاکہ وہ مجھے دیکھے، لیکن اس کی نظریں صرف باہر کی جانب تھی۔ اب مجھے اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ میں اسے کہتی کہ اے سی تیز کرو، دیکھ نہیں رہی کتنی گرمی ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، کہ شاید میری بات سن کر ہی وہ میری طرف متوجہ ہو جائے، لیکن مجال ہے اس لڑکے نے مجھے دیکھا بھی ہو۔ بس نظریں جھکائی، اے سی کی سپیڈ بڑھائی اور گاڑی کی بھی، جلدی مجھے میرے محل میں پہنچا دیا۔ مجھے اپنا بڑا سا محل نہ جانے کیوں قید خانہ لگنے لگا تھا۔ میں دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، اتنی حسین کہ دیکھنے والا پلٹ کر دیکھتا تھا، لیکن وہ شخص تو جیسے پتھر کا بنا ہوا تھا۔ مجال ہے کہ ایک نظر بھی مجھ پر اٹھ جائے، لیکن میری راتوں کی نیندیں اڑ کر رہ گئی تھی۔ اس کی جھکی نظریں میرا سکھ چین سب چھین چکی تھی۔ میری بے بسی کا یہ عالم تھا کہ میں روز گاڑی میں اپنا نقاب اتار دیتی تھی۔ جب دل نے حد درجہ مجبور کیا تو ایک دن میں نے اسے کہہ دیا کہ آج میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میری بات سن کر گاڑی کو بڑی زور کی بریک لگی تھی۔ بے ساختہ اس نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا تھا، لیکن انتہائی غصے سے، لیکن مجھ سے کہا کچھ نہیں، بس گاڑی دوبارہ سے چلانے لگا۔ اس کے بعد وہ 2 دن نہیں آیا، اور 2 دن میں نے کانٹوں پر بسر کیے تھے۔ دل ماہی بے آپ کی طرح تڑپا تھا۔ اتنا بے اختیار ہوا کہ میں نے برقع اٹھایا اور بابا سے کہا گاؤں کی دوست کے گھر جانا ہے۔ بابا نے 2 ملازمہ کو میرے ساتھ روانہ کیا۔ مجھے ڈرائیور کا گھر معلوم تھا، اس لیے جا کر ان کا دروازہ بجایا۔ دروازہ اسی نے کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر دنگ سا رہ گیا تھا۔ میں نے ملازمہ سے کہہ دیا تھا کہ باہر کھڑی رہو۔ یہ کہہ کر میں اندر چلی گئی۔ اس کی ایک بہن بھی تھی جسے میری بچپن میں کبھی دوستی رہی تھی۔ بابا کو معلوم تھا، میں نے سوچا یہی بہانہ بنا دوں گی۔ پہلی بار وہ مجھ سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ سخت لہجے میں
کہنے لگا آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ میں نے کہا آزم میں اپنی محبت کے آگے بے بس ہو چکی ہوں. میں رونے لگی تھی. جیسے ہی میں نے اپنے چہرے کا حجاب اٹھایا آزم نے نظریں چرائی تھی. پھر مجھ سے کہنے لگا بی بی صاحب ہم نمک حرام نہیں اور اپنی اوقات بھی جانتے ہیں. آپ آگ میں کیوں کودنا چاہتی ہیں؟ مار ڈالیں گے آپ کے بابا آپ کو، اور میں آپ سے محبت نہیں کرتا. میرے دل میں آپ کے لیے ایسے کوئی جذبات نہیں ہیں. آپ واپس چلی جائیں اور دوبارہ یہاں مت آئیے گا. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں. میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کچھ مانگا اور بابا نے منع کیا ہو. تم خوش عقل آدمی ہو، تعلیم یافتہ ہو، اچھی نوکری کرو گے تو جلد ہمارے ہم پلہ بھی ہو جاؤ گے. میرے خاندان کا کوئی مرد اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے. بابا تمہاری بہت تعریف کرتے ہیں، انکار نہیں کریں گے. میری بات پر پہلی بار اس نے میری آنکھوں میں دیکھا تھا، لیکن حیرت سے. کہنے لگا کمی کمین ذات سے تعلق ہے میرا. ٹاٹ چاہے جتنا بھی صاف ستھرا ہو پھر بھی کوئی مخمل پر ٹاٹ کا پیون نہیں لگاتا. آپ جاؤ یہاں سے. آج نے مجھے واپس بھیج دیا. میں واپس گھر آ گئی. گھر آ کر بتا دیا کہ ڈرائیور کی بیمار پرسی کے لیے گئی تھی اور اس کی بیٹی سے میری دوستی بھی ہے، اس لیے اس سے باتیں کرتی رہی. میری بات سن کر میرے بابا کی پیشانی پر سلوٹیں پڑی تھی. کہنے لگے زیب دوستی اپنے ہم پلا سے رکھی جاتی ہے، آئندہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں. پہلی بار بابا کا لہجہ ذرا سخت تھا. میرا دل گھبرانے لگا تھا. عازم کی بات بالکل ٹھیک تھی. یہ سوچ کر کہ وہ میرا نہیں ہو سکتا میرا دل بے چین سا ہونے لگا تھا. جب میں صبح کالج جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھی، گاڑی جیسے ہی گاؤں کے دور سے باہر نکلی میں نے اعظم سے کہہ کر گاڑی رکوا دی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اپنی نشست پر بیٹھ گئی. اعظم نے حیرت سے مجھے دیکھا تھا. میں پھوٹ پھوٹ کر اس کے سامنے رونے لگی. مجھ سے نکاح کر لو اعظم، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی. پہلی بار میں نے کسی کے سامنے بے بسی سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہا. ایک تھپڑ تھا جو میرے منہ پر لگا تھا. شاید بے اختیار سا عمل تھا، لیکن مجھے اعظم سے اس جرأت کی توقع ہرگز نہ تھی. غصے سے بولا شرم نہیں آتی اپنے باپ کی عزت کو یوں اچھالتے ہوئے؟ جاؤ جا کر پیچھے بیٹھو، اور آئندہ اگر ایسی بات کی تو بڑے صاحب کو بتا دوں گا. میں تمہاری حرکتیں صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ میری شکایت پر تمہاری پڑھائی نہ چھوٹ جائے، لیکن اب لحاظ نہیں کروں گا اور نمک حرامی نہیں کروں گا. ہم نمک حرام نہیں ہیں بی بی صاحبہ، اور نہ ہی کبھی نمک حرام کریں گے. میں اپنے سرخ گال پر ہاتھ رکھے اس کی باتیں سن رہی تھی. اپنی اتنی بے عزتی میں نے سوچا بھی نہیں تھا. ایک وڈیرے کی بیٹی ہوتے ہوئے میں نے محبت میں پہل بھی کر لی. ایک نوکر کی محنت سماجت پر اتر آئی، اور وہ ہے کہ یوں اکڑ رہا ہے. مجھے اندر سے خون کھول اٹھا. میں نے کہا تم نے مجھے تھپڑ کیسے مارا؟ مجھے لگا شاید غلطی سے اس کا ہاتھ مجھ پر اٹھ گیا اور وہ مجھ سے معذرت کر لے گا، لیکن وہ اس بار سخت لہجے میں بولا میرا تھپڑ آپ کو یہ یاد لائے گا کہ آپ کا نکاح آپ کو کس سے اور کہاں کرنا ہے. یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی. مطلب اس نے مجھے جان بوجھ کر مارا تھا. میں فرنٹ سیٹ سے اتر کر پیچھے بیٹھ گئی. اس نے بڑی تیزی سے گاڑی چلائی تھی اور مجھے کالج کے بجائے واپس گھر لے گیا. گاڑی سے اترنے سے پہلے بولا کہ بی بی صاحب میرے بابا اب کافی بہتر ہو چکے ہیں، چند دن بعد وہ آپ کو لینے آئیں گے اور اب میں کل سے نہیں آؤں گا. میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کہا رات 12 بجے اگر تم اس سے ملنے میرے کمرے میں نہیں آئی تو میں زہر کھا لوں گی اور میرے مرنے کا الزام تم پر لگا دوں گی. فیصلہ تم پر چھوڑتی ہوں. میری بات سن کر اس کی رنگت اڑ گئی تھی. سے اتر کر اندر چلے گی. میری گال سے زیادہ میرا دل سلگ رہا تھا. کیا سمجھتا تھا وہ مجھے ایک معمولی سی لڑکی؟ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی کہ میری محبت کا مجھے یوں جواب دیتا؟ ہاتھ کیسے اٹھایا اس نے مجھ پر؟ میرے اندر تو بس ایک آگ لگی ہوئی تھی کہ بجائے نہیں بجھ رہی تھی. میں نے بھی طے کر لیا تھا کہ نکاح تو اسی سے کروں گی، پھر اسے بتاؤں گی کہ مجھے نکاح کس سے اور کہاں کرنا چاہیے. میں جانتی تھی جو دھمکی میں نے اسے دی ہے وہ کچھ بھی کر کے آئے گا. اب مجھے انتظار رات کے 12 بجنے کا تھا. رات کو میری کھڑکی پر آہٹ سی ہوئی تھی. میں لپک کر کھڑکی کی جانب بڑھی تھی اور کھڑکی کھول دی. وہ سامنے بے بسی سے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا. اسے جو بے بس سا دیکھ کر میرے اندر کہیں چین سا اترا تھا. وہ اندر آ گیا. پھر مجھے سمجھانے لگا کہ میں جھکا رہی ہوں سب غلط ہے، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زور زور سے شور مچا دیا. وہ پوری طرح سے گھبرا گیا تھا. چند لمحوں بعد میرا دروازہ بجنے لگا. میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ دور پھینکا اور اس کے قریب ہوگی. مجھے خود سے دور کر رہا تھا کہ اسی دوران دروازہ کھل گیا. سامنے میرے بابا اور بھائی کھڑے تھے. بہت سے ملازمین تھے. میں روتے ہوئے اپنے بابا کے گلے لگی. میں نے اعظم پر غلط الزام لگا دیا. وہ دنگ سا رہ گیا تھا. اپنی صفائیاں دینے لگا، مگر اس کی سنتا کون؟ میرے بھائیوں نے اسے بہت مارا. اسے میرے سامنے خون و خون کر دیا. یہ بھی مجھ سے برداشت نہ ہوا. میں نے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی. میں نے کہا جو ہو گیا سو ہو گیا، میرا اسے نکاح کر دیں، یہی ہی بہتر ہے. میں اس کے ساتھ زندگی گزار لوں گی. پاپا نے کہا ٹھیک ہے. پھر اعظم کو واپس بھیج دیا. اسے کہا تم 2 دن بعد نکاح کے لیے آ جانا. وہ کہنے لگا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں. بی بی صاحبہ نے مجھے دھمکی دے کر بلوایا تھا. میرا قصور یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتانے کے بجائے بی بی صاحبہ کو سمجھانا چاہا. یہ جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا. اس کا رونا گڑگانا سن کر بابا نے کہا کہ جاؤ تم. بابا کا لہجہ نرم تھا. میں خوش ہو گئی. بے شک یہ طریقہ غلط تھا، لیکن میری شادی تو اعظم سے ہو گئی نا. 2 دن بعد میرے نکاح کا شور اٹھا. میں دلہن بنی بیٹھی تھی. میرے ہوش اس وقت اڑے جب دلہے کے نام پہ میں نے اپنے کزن کا نام سنا. میں چپ سی ہوگی. میری ماں نے مجھے سخت نظروں سے برا کہنے لگی اگر نکاح نہ کیا تو ایسے ہی کام سے جائے گی. اسے تیرا عاشق کل مر چکا ہے. یہ خبر تو میرے سر پر بم کی طرح پڑی تھی. میرے بابا اور بھائیوں نے اسے جان سے مار ڈالا تھا. اف یہ ظلم ہو گیا تھا مجھ سے. میں دلہن بنی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میری ماں نے مجھ سے پھر سے کہا کہ مر جائے گی، نکاح کے لیے اقرار کر لے. میں نے روتے ہوئے جواب قبول کیا تھا. اپنے کزن کے ہمراہ کسی بے جان مجسمے کی طرح اس کے گاؤں چلے گئی جو ہمارے گاؤں سے بہت دور تھا.
میرے لیے تو ماتم کی رات تھی، محبت تو ایک طرف، میں نے تو قتل ہی کر ڈالا تھا۔ کبھی مجھے عاصم کا چہرہ نظر آنے لگتا، کبھی اس کے بوڑھے باپ کا جس کا وہ واحد سہارا تھا۔ میں تو نیم مردہ سی ہو کر بیٹھی تھی۔ میری محبت نے ایک گھر برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اعظم کی باتیں سچی تھی، میرا باپ مجھ سے بے تحاشا محبت تو کر سکتا تھا، لیکن اس جیسے کمین کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے اعظم نے کبھی نہیں بہکایا تھا، لیکن میرے سامنے بیٹھا میرا شوہر مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ تم فکر مت کرو۔ چاچا نے اسے صفائی ہستی سے مٹا دیا اور مسائل کام کی ہے کہ وڈیروں کی بیٹی پر آنکھ رکھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں بس بے جان سے بیٹھی اپنے شوہر کا منہ تک رہی تھی۔ میرے دل کی دنیا اجڑ چکی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ پرانا سا ہونے لگا تھا۔ لیکن میری غلطی کی سزا یہی تھی کہ مجھے 5 سال بھی گزرنے کے بعد اولاد نہ ہوئی۔ پھر 6 سال بعد ایک نیک بزرگ گاؤں میں آیا۔ وہ عورتوں مردوں سب سے پردہ کرتا تھا اور وقت کمرے میں بیٹھا بس عبادت کرتا تھا۔ میں نے سنا وہ جسے دم کر دے اس عورت کی گود ہری ہو جاتی ہے۔ میرا شوہر مجھے اس کے پاس لے گیا۔ میں کمرے میں گئی، بہت سی عورتیں بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں بند تھی اور چہرہ چھپا ہوا تھا، بس تسبیح کے دانے گن رہا تھا۔ پڑھنے کے بعد وہ پانی پر پھونک مار دیتا۔ وہ عورت چلی گئی۔ میں گاؤں کے وڈیرے کی بیٹی اور بیوی تھی، اس لیے سب عورتیں میرے لیے ہٹ گئی۔ ایک عورت کہنے لگی، بڑا نیک بندہ ہے، خدا گواہ ہے کہ کسی عورت کے لیے آنکھیں ہی نہیں کھولتا، بند آنکھوں سے ہی پڑھتا ہے اور پھونک مار کر پانی دے دیتا ہے، ایسا اثر کہ اللہ اولاد سے نواز دیتا ہے۔ میں بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، میں اولاد ہوں، شادی کو 10 سال بیت گئے۔ میری بات سن کر اس شخص نے کی آنکھیں چھٹ سے کھلی تھی۔ جب میری نظروں کا تصادم ہوا تو میری جان ہی تو نکل گئی تھی۔ ایک پل کو لگا یہ آنکھیں دیکھی دیکھی سی ہیں۔ ان آنکھوں میں ایسی تیزی تھی کہ میرا دل پھٹ کر رہ گیا تھا۔ پہلی بار یہ ہوا تھا کہ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پائی تھی۔ میں نے آنکھیں چکا لی۔ اس نے کہا، واپس چلی جاؤ، تم ماں نہیں بن سکتی۔ نہ جانے کیسی آواز تھی، لیکن اس کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں نے روک کر میرا سماجت کی کہ میرا علاج بھی کر دے۔ کہنے لگا، اپنے مرد کو میرے پاس بھیج، تمہارا بس ایک ہی علاج ہے، اگر تمہارا مرد رضامند ہو تو میں کر دوں گا۔ میں اٹھ کر باہر چلی گئی اور اپنے شوہر کو اندر بھیج دیا، لیکن جو علاج اس نے بتایا میں اپنے شوہر کے منہ سے سن کر انکار کر دیا۔ میں کیسے اس سے نکاح کر سکتی تھی؟ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ میرے انکار پر میرے شوہر نے مجھے سختی سے کہا کہ اس سے اپنے خاندان کے لیے وارث ہر صورت چاہیے اور مجھ سے ہی چاہیے۔ اگر اس نے سنا ہے کہ وہ شخص اس عورت سے نکاح کر کے اس کو 3 بیٹے تو لازمی ہوتے ہیں، پہلا بیٹا اس کا، باقی میرے، جیسے ہی میں امید سے ہوئی وہ مجھے بھیج دے گا اور بچہ ہوتے ہی طلاق دے دے گا۔ میں نے بہت انکار کیا، لیکن میری ایک نہ سنی گئی۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی اور عدت کے ختم ہوتے ہی آج میں زبردستی اس شخص سے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کے چھوٹے سے حفظدہ کمرے میں آدھے گھنٹے میں ہی میرا دم گھٹنے لگا تھا، لیکن جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی، سر پر آسمان آ گرا تھا۔ سامنے اعظم کھڑا تھا۔ میں فوراً سے کھڑی ہو کر اس کے پاس آ گئی۔ تم زندہ ہو؟ مجھے اس قدر بے یقینی سی تھی کہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ خواب ہے یا سچ۔ اس نے کہا، تمہارے باپ نے تو مجھے مار کر دریا میں پھینک دیا تھا، لیکن مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ مجھے تم سے بہت سے سوال کرنے تھے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے بڑے غصے سے اور قہر بھری نظروں سے دیکھنے لگا، پھر بولا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کب تم سے محبت کا دعویٰ کیا تھا؟ تم نے مجھ پر الزام لگانے سے پہلے ایک بار بھی نہ سوچا کہ تم کس خاندان سے ہو؟ اب تمہارے خاندان میں کب کسی کی شادی کسی کمین کے ساتھ ہوئی ہے؟ میرے ساتھ جو کیا وہ کیا، لیکن تمہارے باپ نے میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میری بہن کی زندگی برباد کر دی، میری بہن نے خودکشی کر لی، میرے باپ کو مروا دیا۔ محبت تم نے کی، سزا مجھے ملی۔ مجھے کسی بزرگ نے بچا لیا تھا، اس کی رہنمائی میں نے یہ سب سیکھا ہے۔ میں بنا کسی عورت کو چھوئے بھی اسے اللہ کے پاک کلام کے ذریعے سے بھی اولاد کا علاج کر سکتا ہوں۔ لیکن تمہیں دیکھ کر میری اذیت پھر سے تازہ ہوگی، میرے سلے زخم پھر سے ادھڑ گئے، اس لیے سوچا تمہاری محبت کا نام تو تمہیں ملنا چاہیے۔ اس لیے تمہارے شوہر سے جھوٹ کہا بیٹے کے لیے کہ تم مجھ سے میرا نکاح کر دے۔ اب تم اپنے وجود میں ایک کمین کی اولاد کو پالو گی اور ایک کمین تمہارے وڈیرے کے خاندان کا وارث بنے گا۔ بانجھ تم نہیں، تمہارا شوہر ہے، اس لیے تمہیں اولاد صرف مجھ سے ہی ہوگی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اپنی غلطی پر میں بڑا ظلم کر بیٹھی تھی۔ 4 ماہ بعد میں امید سے ہوئی تو میرا شوہر مجھے آ کر لے گیا۔ جیسے ہی مجھے بیٹا پیدا ہوا مجھے طلاق مل گئی۔ پورے محل میں بیٹے کا جشن منایا گیا، بس میرا دل مر چکا تھا۔ میرے کیے کی سزا بھی اس نے مجھے بہت خوبصورت دی تھی۔ آج بھی میرے دل میں اس کی محبت اپنی جگہ قائم تھی۔ اس کے بیٹے کو تو میں دل و جان سے لگا کر رکھتی ہوں۔ مجھے اس کے بعد دوبارہ اولاد نہ ہوئی تھی۔ پھر یہ خبر ملی کہ وہ شخص جو بانجھ بن کا علاج کرتا تھا اس گاؤں سے جا چکا ہے۔